اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دربار ولید میں امام مظلوم کربلا تشریف لے کر گئے تو باقی جوانان بنی ہاشم کو باہر داخل دروازے پر کھڑا کر گئے تھے۔ اس موقع پر جس وقت مروان نے غلط اشارہ کیا تو امام پاک علیہ السلام نے جواباً اس کے ساتھ قدر بلند اور سخت انداز میں کلام فرمایا، تو جو ہاشمی جوان دربار کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے ان میں جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی دائیں طرف جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام عین امیر المومنین علیہ السلام بن کر سامنے آئے تھے، اور جس وقت ان خیبر شکن جوانوں نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا تو ان کے نعرے کی گونج سے قصر دارالامارہ کی دیواریں لرز اٹھی تھی۔ مکہ کے واقعات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی مسافر بہن صلوات اللہ علیہ سے ایک مشورہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمارے مقصد کی تکمیل مظلومیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ساتھ 4 اسد اللہ خیبر شکن ہیں اور ان کو عالم جلال میں روکنا ناممکن ہوگا، آپ اس سلسلے میں کچھ مشورہ دیں۔ مخدومہ کونین صلوات اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، میرے بھائی آپ گھبرائیں نہیں، بس انہیں تقسیم کر دیں۔ بھائی محمد حنفیہ علیہ السلام کو واپس مدینہ بھیج دیں، بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیں، اپنے غیور بیٹی جناب سید الساجدین علیہ السلام کی ذمہ داری آپ لے لیں، اور اپنے قدر شناس بھائی عباس علیہ السلام کی ضمانت ہم دیتے ہیں کہ وہ چپ کر کے زین چھوڑ دیں گے مگر تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اس مشورے کے تحت امام کائنات علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب کوفیوں کی جانب سے خطوط کی تعداد بڑھنے لگی تو امام مظلوم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو سفیر بنا کر کوفے کی جانب بھیجا جائے۔ کوفیوں کے خطوط میں مضمون کیا تھے اس موقع پر ان کی تفصیل عرض نہیں کروں گا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، اور کچھ اس انداز میں دعوت دی گئی تھی کہ اگر آپ کوفہ تشریف نہ لائے تو ہم فاسق و فاجر کی بیعت قبول کر لیں گے اور اپنی جملہ گمراہیوں کا ذمہ دار آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صرف اور صرف آپ کو ٹھہرائیں گے، ورنہ ہر صورت میں تشریف لے آئیں اور ہمیں گمراہ ہونے سے بچائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور پاک گھر کے افراد کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ ان خطوط میں اہل کوفہ نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم پر بھی واجب ہو گیا ہے کہ ہم بھی اتمام حجت کریں، اب ہمیں بھی میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ان خطوط کا جواب لے کر کوفہ بھیجنا ہوگا۔ جناب مسلم بن عقیل کو یہ پتہ لگانا تھا کہ کوفے والے اپنی بات میں کتنے سچے ہیں، اور جو خطوط انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھے تھے تو کیا وہ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ 15 رمضان المبارک کو جناب مسلم مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 5 شوال سن 60 ہجری جناب مسلم رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہوتے ہیں۔ امام کے خالص شیعہ کے گھر قیام فرماتے ہیں۔ جناب مسلم کے آنے کی خبر کوفے میں پھیلنے لگتی ہے، لوگ کثیر تعداد میں حضرت مسلم سے ملنے آتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 12,000 18,000 یا ابن کثیر کی روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ 11 ذی القعدہ سن 60 ہجری 40 دن تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کو خط لکھتے ہیں۔ جو میں لکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، کوفے کے زیادہ تر لوگ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، آپ فوراً کوفے تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد 500 اہل بصرہ کے ساتھ لباس بدل کر اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کوفے والوں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والے ہیں، لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھ کر انہیں لگا کہ امام علیہ السلام کوفے تشریف لے آئے۔ ابن زیاد کے کوفے پہنچتے ہی کوفے کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ اب تک جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ان کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا تھا، وہ ابن زیاد کے خوف سے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے
اگرچہ لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابن زیاد کو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا خوف اتنا تھا کہ وہ اپنے محل سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کی اچھی طرح تلاشی لی جائے، کہیں مسلم مسجد میں نہ چھپے ہوں۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسجد کی اچھی طرح چھان بین کی، اس کے بعد ابن زیاد مسجد میں داخل ہوا۔ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو جناب مسلم 4000 افراد کے ساتھ قیام کے غرض سے کوفے سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کے حکم پر جناب ہانی بن عروہ کو قید کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر ملتے ہی لوگ دھیرے دھیرے آپ کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ابن زیاد اعلان کراتا ہے کہ جو بھی جناب مسلم کی خبر دے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ کوفے میں کوئی جائے پناہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوفے کی گلیوں کا چکر کاٹتے رہے، یہاں تک کہ تھکن اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ توہ نامی ایک خاتون کے گھر میں پناہ لیتے ہیں اور پوری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری توہ کے بیٹے کی مخبری کی وجہ سے ابن زیاد کے بہت سے سپاہی توہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ جناب مسلم توہ کے گھر سے باہر نکل کر دلیرانہ جنگ کرتے ہیں اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ آخرکار دھوکے اور فریب کے ذریعے آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم کو بکر بن حمران احمری کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو دارالامارت کی چھت پر لے جائے اور آپ کے سر کو قلم کر کے بدن نیچے زمین پر پھینک دے۔ جناب مسلم کو دارالامارت کی چھت پر لے جایا گیا۔ آپ کی زبان پر تکبیر و تحلیل اور تسبیح جاری تھی۔ آپ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہے تھے اور فرما رہے تھے، پروردگارا تو خود ہمارے اور اس قوم جفاکار و فریبکار کے درمیان حکم فرما جنہوں نے ہماری نصرت نہیں کی۔ لوگوں کی کثیر تعداد دارالامارت کے نیچے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب مسلم کو بازار کف شام کی جانب رک کر کے زمین پر بیٹھایا گیا اور آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی اور آپ کے جسم پاک کو دارالامارت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ نیچے کھڑے لوگ صرف تماشائی کی طرح یہ منظر دیکھ رہے تھے۔